غوث پاک بھی دنیا میں غوث الورا ہے، قبر میں جا کے غوث الورا ہی رہے۔ اللہ نے ان سے وہ کیفیت چھینی نہیں ہے، اور اسی طرح وہ روحانی طاقت کے ساتھ لوگوں کی طرف اپنا فیض منتقل کرتے رہتے ہیں۔ گرامی قدرہ، اولیاء کرام سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک تو ہے ان کے وسیلے سے مانگا جائے، یا اللہ غوث پاک کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں ہمیں یہ عطا فرما، یہ جائز ہے، اس طرح بھی مانگنا جائز ہے۔ اور اس طریقے سے طلب کرنا، یا اللہ یہ تیرے محبوب و مقرب لوگ ہیں، یا اللہ جو تو نے ان کو شانیں عطا فرمائی، ان کی شانوں کا صدقہ یا اللہ تو ہمیں بھی عطا فرما، اس طرح ان کی عظمتوں کا ذکر کر کے مانگنا بھی جائز ہے۔ اور اس طرح بھی طلب کرنا جائز ہے کہ آپ ڈائریکٹ بھی ان سے مانگیں کہ اے غوث پاک اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیجئے، اللہ تعالیٰ میری اس دعا کو قبول کر لے، یہ بھی جائز ہے۔ اور یہ طریقہ بھی جائز ہے کہ آپ ڈائریکٹ مانگیں، کیونکہ سبب تو یہ بنتے ہیں، جیسے آپ کے غوث پاک سے اللہ تعالیٰ مجھے رزق عطا فرما دے، بیٹا عطا فرما۔ بعض کہتے ہیں نہیں یہ تو آپ نے شرک کر دیا، آپ نے تو ڈائریکٹ غوث پاک سے داتا صاحب سے مانگ لیا، یہ شرک نہیں ہے، چونکہ یہ اولیاء کرام دینے کا سبب بنتے ہیں۔ جیسے ایک باپ ہے وہ اپنے بیٹے کو پیسے دے رہا ہے تو وہ دینے کا کیا بن گیا جی؟ سبب بنا، تو سبب کی طرف نسبت کرنا جائز ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانے نے 7 بالیاں اگائیں۔ قرآن میں کیا ہے؟ ایک دانے نے، آپ بھی میرے ساتھ بولیں نا پھر سمجھ آئیے، ایک دانے نے 7 بالیاں۔ بتائیے اگانے والا دانا ہے یا اللہ؟ اللہ تعالیٰ اگانے والا ہے۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ انبتت سبع سنابل کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ جس دانے نے 7 بالیاں اگائیں۔ یا اللہ اگانے والا تو ہے، اللہ فرماتا ہے اگنے کا سبب تو دانا ہے، لہذا جو سبب ہوتا ہے اس کی طرف بھی نسبت کرنا جائز ہے۔ تو جس طرح قرآن میں اللہ خود اگانے والا ہے لیکن اللہ نے نسبت دانے کی طرف کی تو یہ جائز ہے، ایسے ہی دینے والا حقیقتاً خدا ہے، نسبت غوث الورا اور داتا صاحب کی طرف کریں تو یہ بھی جائز ہے۔ نیت یہی ہے کہ دینے والا خدا ہے، اگر ہم یوں کہ داتا صاحب ہمیں بیٹا عطا فرما تو یہ بھی جائز ہے، یہ کفر نہیں ہے، اس لیے کہ مومن کا یہ عقیدہ ہے حقیقت دینے والا ہمارا پروردگار ہے۔ اس لیے گرامی قدر حضرات، ان اولیاء کرام کے ساتھ اپنے تعلق کو وابستہ کرتے ہوئے ان کے توسل سے طلب کرنا اور مانگنا ازرو شرع درست اور جائز ہے۔ آخر میں گرامی قدرات، آج 28 دسمبر ہے، نیا سال عیسوی شروع ہونے والا ہے، لیکن اس پر کچھ ہماری بھی ذمہ داریاں ہیں۔ ہمارے مسلمان کچھ عجیب انداز کے ساتھ سال کے افتتاح کو اور ابتدا کو عجیب انداز میں مناتے ہیں، حالانکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے، ہجری سال کا آغاز۔ البتہ اگر کوئی عیسوی سال کے اندر بھی اہتمام کرتا ہے اس کو اسلامی طریقے کے ساتھ، یعنی ہم ان تمام کی تمام قوموں کے ساتھ اپنا اشتراک نہیں کر سکتے جو مسلمان نہیں، جن کا تعلق ہی لہو و لعب کے ساتھ ہے، جو نئے سال کی آمد پر شرابوں کی محفلیں اور سرور و رقصوں کی محفل جما کر اور اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اس میں حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی ایسے پروگراموں کو روکنے کی کوشش کرے۔ آج 28 دسمبر ہے، لاہور میں شراب ہی نہیں مل رہی، سارے ہوٹل بک ہوئے ہیں، برائیوں کی طرف لوگ جا رہے ہیں، تو یہ ہماری بھی، ہم جہاں تک اپنے تعلق کے ساتھ ان چیزوں کو روک سکتے ہیں روکنے کی کوشش کریں۔ حکومت وقت سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی ایسی برائیوں کے روک تھام کی کوشش کرے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ریاست مدینہ بنائی تھی، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ دیکھا کہ مدینہ کے بازار میں مشکیزیں پڑے ہوئے ہیں، بتایا گیا ملک شام سے اعلیٰ ترین شراب آئی ہے۔ سرکار نے عمر فاروق کو ایک چھری دی اور کہا جاؤ سارے مشکیزیں چاک کر دو۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے وہ چمڑے کے بنے ہوئے مشکیزیں سارے توڑ دیے، ساری شراب مدینے کی گلیوں میں بہنے لگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا یہ ریاست مدینہ ہے جس میں کوئی شراب نہیں پی سکتا۔ عرض کی پیارے آقا جو برتن تھے، فرمایا ان برتنوں کو بھی نہ استعمال کرو کہیں تمہیں شراب کی یاد تازہ نہ ہو جائے۔ تو ریاست مدینہ میں شراب کو مکمل بین کر دیا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی ریاست مدینہ کے ان اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ